جی شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ جیسے میں نے سنا ہے کہ 8.5 تولہ زیور ہوتا ہے نا، تو اس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، پر کسی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک بھی کچھ بھی سونے کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک حدیث بھی انہوں نے بتائی کہ ایک عورت نے ایسے ہاتھ میں کڑا پہنا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، تو بولے کہ پھر آگ کا گولا بن جائے گا، یہ ایسے کر کے انہوں نے وہ حدیث بھی بتائی کہ ہمارے واضح، پاس کچھ بھی ایک سنگل زیور ہو اس پہ بھی جی زکوٰۃ دینا ہے۔ ٹھیک ہے سسٹر، واضح ہے سوال۔ جی بسم جی اللہ شاہ۔ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہن کا سوال سونے کی زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ تو دیکھیے، جتنی بھی چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے کوئی بھی چیز، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، جانور ہو، غلہ ہو، سامان تجارت ہو، سب کا کوئی نہ کوئی نصاب ہے۔ نصاب یہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط ہے بنیادی طور سے، اور یہ اتفاقی طور سے شرط ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے جی کہ نصاب مکمل ہونا، یعنی ایک خاص مقدار تک مال کا پہنچنا، یہ ضروری ہے، تبھی آپ صاحب زکوٰۃ ہوں گے اور آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ہر مال کا کوئی نہ کوئی نصاب ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 20 دینار، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ سونے کا نصاب 20 دینار ہے۔ دینار جی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار ہوا کرتا تھا، اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے، اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں ہم سونے کو دینار سے یا مثقال سے نہیں تولتے ہیں، ہمارے زمانے میں سونا تولا جاتا ہے گرام سے۔ اس لیے یہ جی جاننا ضروری ہے کہ 20 دینار کا گرام کتنا بنے گا، کیونکہ دینار کوئی نہیں سمجھ پائے گا اس زمانے میں کہ ایک دینار کا کتنا گرام ہوتا ہے، اس کا وزن کیا ہوتا ہے۔ تو ایک دینار کا وزن ہوتا ہے 4.25 گرام۔ 4.25 کو اگر آپ 20 میں ضرب ماریں گے تو نتیجہ ہوگا 85۔ تو سونا جی کم سے کم 85 گرام ہونا چاہیے، تب اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 85 گرام سے کم سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب بہن نے جو ایک بتایا کہ کسی نے ان سے کہا کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس سونا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ واجب ہے اس میں۔ دیکھیے، وہ حدیث معروف ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے پاس ایک بچی تھی، بچی کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتی ہو تو کیا یہ چاہو گی کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم کا کڑا پہنائے؟ یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے اندر نصاب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جو سونا پہنی ہو یہ کتنا وزن ہے اس کا، یہ نہیں پوچھا۔ لیکن کیا یہ نہ پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ سونے میں کوئی نصاب نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ عورت، اس کی بچی اگر سونے کا کڑا پہنی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے آپ یہ سمجھ گئے کہ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کا وزن اتنا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی مسئلے میں صرف ایک حدیث کو لے کر کے اس مسئلے پر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو بھائی قرآن کے اندر تو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال میں ہے، کس کس مال میں ہے، کتنا نکالنا ہے، یہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ کہے کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اس کا مطلب جو کچھ آپ کے پاس ہے سب میں زکوٰۃ دو، کیا اس کا یہ مطلب ہوگا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کن کن اموال میں زکوٰۃ واجب ہے، کتنا نصاب کو پہنچ جائے تب زکوٰۃ واجب ہے، اس میں زکوٰۃ کتنی مقدار میں نکالیں گے، یہ ساری تفصیلات دوسری احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک مسئلے سے متعلق تمام نصوص کو جمع کر کے پھر ہم اس پر حکم لگائیں گے۔ اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سونا چاہے جتنا ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی مسئلے سے متعلق جو دوسری حدیثیں موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے پھر ہم یہ طے کریں گے کہ کتنے سونے میں زکوٰۃ واجب ہے اور کتنا واجب ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے جو بتایا کہ جی وہ عورت آئی تھی، اس کے پاس سونا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ نکالو۔
اب بتائیے اس میں یہ کہاں ہے کہ کتنا نکالو؟ 2.5% تو نہیں ہے اس میں. جی اس صحیح بات حدیث ہے. میں اس حدیث میں 2.5% کا ذکر نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ پورا سونا زکات میں نکال دو، جتنا ہے آپ کے پاس ٹوٹل زکات میں دے دو، کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا ہے، تو کیا اس کی بات صحیح ہوگی؟ نہیں، اس نہیں کی بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ کتنا نکالنا ہے اس کا ذکر دوسری احادیث کے اندر آیا ہے. تو اسی طرح سے نصاب کا ذکر بھی دوسری احادیث کے اندر آیا ہے.